فمهل الكافرين امهلهم رويدا، بس آپ ڈھیل دیں کافروں کو. یہ خطاب نبی علیہ السلام کے لیے، آپ ان کو ڈھیل دیں. یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ نبی علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے جلد عذاب کی دعائیں نہ کریں. آپ کی دعا قابل قبول ہے، تو لا تستعجل لهم العذاب. کفار کہتے تھے اگر تم حق پر ہو تو عذاب لے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان پر عذاب نازل کر دے. دعا کہ نہیں، آپ جلدی عذاب طلب نہ کریں، کچھ ان کو ڈھیل دے دیں. ڈھیل دینا ہمارا قانون ہے. وہ لی رہو ان قیدی متین، میں ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہے وہ بڑی ہولناک ہے، بڑی ہولناک پکڑ ہے. تو آپ بھی ان کو ڈھیل دیں. فمہل، بس آپ ڈھیل دیں الکافرین، کافروں کو. امہلہم، پھر فرمایا ڈھیل دو ان کو. یہ مہل اور امہل، مہل باب تفعیل ہے اور امہل باب افعال ہے. یہ صیغوں کا تنوع ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. بس آپ ڈھیل دیں کافروں کو. امہل، ڈھیل دیں ہم ان کو، یعنی کافروں کو، رویدن، تھوڑی سی. رویدن اس میں قلت کا معنی، تھوڑی سی ڈھیل ان کو دے دو، اللہ ان کو پکڑے گا. یہ باب ہے ارواد یروید، اروادن و رودن. رودن کا معنی القلیل، الیسیر، اور روید اس کی تصغیر ہے، اور تھوڑی، بہت تھوڑی ان کو ڈھیل دو. روید، یہ رود ان کی تصغیر ہے، اور رود المصدر. ان کو ڈھیل دے دو. ڈھیل دینا بہت تھوڑا، بہت تھوڑی ڈھیل ان کو دے دو. دوسرے مقام پہ فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. ہم تھوڑا سا فائدہ ان کو دیتے ہیں، جی لو دنیا کی زندگی جی لو، اور پھر ہم ان کو عذاب غلیظ میں جھونک دیں گے، عذاب غلیظ میں ڈال دیں گے. تو ڈھیل دینا اللہ کا قانون ہے. ان کو تھوڑی ڈھیل دو، ان قریب یہ پکڑے جائیں گے. وہ ان قریب کیا ہوا؟ نبی نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر پورا جزیرہ عرب مسلمان ہیں، اور جو بڑے بڑے سردار تھے، سازشیں کرنے والے اور خفیہ پلاننگ کرنے والے، سارے مریا میٹ ہو گئے. جنگ بدر میں وہ لاشیں ان کی پڑی سڑ رہی ہیں دھوپ میں، رنگ ان کے تبدیل ہو چکے ہیں. جتنے یہ گنے چنے صنادید تھے سب کا وہ بدر کے میدان قبرستان بن گیا، اور کنویں میں ڈال دیے گئے، جھونک دیے گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے. ان کی سازشیں اسلام کو مٹانے کی تھی، خفیہ سازشیں، اللہ کی خفیہ تدبیریں جو ہیں وہ اسلام کے غلبے کی تھی، وہ مٹ گئے، اسلام غالب آ گئے. تو آپ ان کے لیے عذاب جلدی طلب نہ کریں، آہستہ آہستہ یہ عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں. جو اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیریں ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ بندوں کے لیے شر کا باعث بھی اور خیر کا باعث بھی. ان کی بربادی ان کے لیے شر ہے، اپنی اس ہلاکت کو وہ شر سمجھتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، اسلام لانے والے، ان کے لیے باعث خیر. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللطیف. اللطیف، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو خفیہ تدبیر، اللہ رب العزت کی وہ اللطیف ہے، خفیہ تدبیریں کرنے والا. اور یہ اللطیف کی صفت یوسف علیہ السلام نے استعمال کی. ان ربی لطیف لما یشاء، سورہ یوسف. پورا قصہ ہو چکا، اب وہ تخت مصر میں بیٹھے ہیں اور فرمانے کہ میرا رب لطیف ہے، خفیہ تدبیریں کرنے والا. اور اس نے فرمائی ورنہ ظاہری حالات یوسف علیہ السلام کے مطابق نہیں تھے. جب کنویں میں ڈال دیے گئے، باقی کیا بچا؟ بچنے کی امید نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی نکالنے والا. اللہ نے نکالا. پھر غلام بنے، کوڑیوں کو مول بکے، پھر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ آزمائے گئے، پھر جیل میں جھونکے گئے.
یعنی ظاہری حالات ایسے بالکل نہیں تھے کہ یہ غلام ملک مصر کا بادشاہ بنے گا، تو حالات تھے کہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری حالات کے برعکس اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں فرماتا ہے۔ ظاہری حالات یہ تھے اور اللہ کی تدبیریں یہ تھی، اور آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سر پہ 2 تاج سجا دی، نبوت کا اور مصر کی بادشاہت کا۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو ان ربی لطیف، میرا رب لطیف ہے۔ اس لیے کبھی ظاہری حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسی یا لطیف ہو، اے لطیف میرے لیے بھی اپنی تدبیریں فرما اور مجھے اچھا عطا فرما دے، حالات کو سنوار دے، بہتری فرما دے۔ ظاہری حالات اس قابل نہیں ہیں، مگر تو لطیف ہے اور تو میرے لیے بہتری جو ہے مہیا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قادر۔ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا لطیف ہونا ذکر ہے، اس پر شاہد عدل یوسف علیہ السلام کے ظاہری حالات انتہائی ناگفتہ بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کی تدبیریں چل رہی ہیں۔ ظاہری حالات کچھ اور تھے، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اور پھر وہ ہو کر رہی اور اللہ نے دنیا کو دکھا دیا۔ بارک اللہ فیکم۔